اور اللہ رب العزت اتنا بڑا ہے میرے بھائیو دوستوں، اگر دنیا میں جتنے درخت ہیں یہ سارے کے سارے قلم بن جائے، اور جتنا پانی ہے سمندر میں جتنا پانی ہے اس سے سائی بن جائے، اور اللہ جو اس کے مقابلے میں 7 سمندر اور بھی آ جائے، اور اللہ رب العزت کی صفات کو شروع کر لکھائی شروع کر لے، یہ سارے سیائی یہ سارے کلمے ختم ہو جائے گی، مگر اللہ جل شانہ کی صفات ختم نہیں ہوگی میرے بیس۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کی، سارے انسانوں کی، جتنا دنیا میں انسان ہے اور قیامت تک جتنے اس دنیا میں انسان آئیں گے، سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی، اگر اس دنیا میں ہم کامیابی چاہتے ہیں اور موت کے بعد کامیابی، دونوں جہانوں کی کامیابی سارے انسانوں کی، اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کتنے مخلوقات کو، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 1000 مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے، اور ان میں سے 400 مخلوقات وہ خشکی پہ ہیں، اور 600 مخلوقات وہ پانی میں ہے، سمندروں میں ہے، اور یہ ساری مخلوقات میں اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ عزت اللہ رب العزت نے انسانوں کو دیے، اس لیے اللہ رب العزت نے ساری انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری کامیابی اور کسی کو نہیں دی ہے کہ انسان اور چیزوں سے اور کسی سے جنہوں کو کامیابی ملے گی، اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے سارے انسانوں کی کامیابی، اور کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دین عطا فرمائے، دین الاسلام۔ سارے انسانوں کو کامیابی جب ملے گی وہ دین الاسلام کے سے ملے گی میرے بیس۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ دین الاسلام اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور اللہ رب العزت قیامت تک اسی کامیابی ملے گی انسانوں کو، دین الاسلام سے ملے گی۔ اور دنیا کی چیزیں میرے بیسو، دنیا کی نقشے کسی کے پاس زیادہ ہوں گی، اگر کسی کے پاس دنیا کے نقشے زیادہ ہیں، زمینیں زیادہ ہیں، دکانیں ہیں، کارخانے ہیں، عہدے ہیں، مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یہ کامیابی کا دلیل نہیں ہے کہ یہ انسان کامیاب ہوگا۔ اگر کسی کے پاس کم ہے، زمینیں تھوڑی ہے، مکان چھوٹا سا ہے، کاروبار چھوٹا سا ہے، گزارے کے مطابق ان کی لباس 1-2 جوڑے کپڑے، یہ ناکامی کا دلیل نہیں ہے کہ یہ انسان ناکام ہو۔ کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دین عطا فرمائے، دین الاسلام عطا فرمائے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے مفہوم ایسا ہے، اگر کسی کو بھی دین الاسلام کے علاوہ جس دن پر بھی موت آ جائے وہ جہنم کی آگ میں جلے۔ دین الاسلام، اللہ رب العزت نے کامیابی ہمیں جنہیں دین میں رکھی، وہ جو بھی دین پر چلے گا، غریب چلے گا غریب کامیاب، امیر چلے گا امیر کامیاب، مرد چلے گی مرد کامیاب، عورتیں چلے گی عورتیں کامیاب، تاجر چلے گا تاجر کامیاب، زمیندار چلے گا زمیندار کامیاب، ملازم چلے گا ملازم دین پر کامیاب ہوگا میرے۔ صنعت کار ہے، کارخانوں والا ہے، اگر اس کی زندگی میں پورا کا پورا دین ہے میرے بیسو، یہ صنعت کار کامیاب ہے۔ دیہات والے پوری کی پوری دین پر چلے گا، دیہات والی کامیاب۔ شہر کا رہنے والے ہیں، وہ پوری کی پوری دین پر چلے گا، وہ کامیاب۔ عرب پوری کی پوری دین پر چلے گا، عرب کامیاب۔ عجم پوری کی پوری دین پر چلے گا، عجم کامیاب میرے بیس۔ کالے ہیں جیسا یہ افریقہ بار اعظم، یہ سارے لوگ سیاہ فام ہیں، کالی پوری کی پوری دین پر چلے گا وہ کامیاب، گورے پوری کی پوری دین پر چلے گا وہ کامیاب۔
وہ دن میں میرے وسو دنیا میں بھی کامیاب، چین، سکون، راحت، برکتیں، محبتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں ہوں گی، جب جس کی زندگی میں اللہ رب العزت کے احکامات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر یہ چلے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے جذبے سے بھی چلے گا، پھر بس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، موت کے وقت بھی کامیاب ہوگا۔ اس کی جنا موت کے وقت فرشتے آئیں گے اور جنت سے جنا اس کے لیے کفن لائیں گے، جنت کی خوشبو لائیں گے، اور فرشتے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، ایسی نرمی سے بات کریں گے، اور اس کا روح ایسی نرمی سے نکالیں گے جیسے آٹے میں سے بال نکالیں، اور جنت کی جنا خوشخبریاں، بشارتیں اس کو سنائیں گے، حوریں سامنے کریں گے، جنت میرے بیسو ان کی باغات، ان کی محلات سامنے کریں گے۔ یہ موت کے وقت بھی کامیاب ہوگا، اور جب اس کا جنازہ جائے گی، اس فرشتے ان کی جنازے کے ساتھ بھی جائیں گے، دو قطاروں میں فرشتے کھڑے ہوں گے، گلدستے لائیں گے، اور قبر میں بھی یہ کامیاب ہوگا۔ قبر اس کے لیے اتنا وسیع ہوگا، اتنا کھلا ہوگا، جہاں تک ان کا نظر پہنچ جائے گی میرے، اس لیے کہ اس نے زندگی اللہ رب العزت کے احکامات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر گزاری، اور جنت سے اس کے لیے ایک دروازہ کھولیں گے میرے، وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کی میرے بس ہوائیں، یوں بھی آیا ہے کہ جنت سے اس کے لیے ایک بستر لائیں گے میرے بس، وہ مشک سے بھرا ہوا ہوگا، تو ایسی اس پر سو جاؤ جیسے پہلے رات کی دلہن ہوتی، ایسی اس پر سو جاؤ، قیامت آئے گی اس کو پتہ بھی نہیں چلے گی میرے، قیامت کے دن بھی یہ کامیاب ہوگا، جس کی زندگی میں دین ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی اوامر ہیں، احکامات ہیں، 50,000 سال حساب کتاب کا قیامت کا ایک ہی دن ہوگا، یہ وہاں بھی کامیاب ہوگا، اس پر 50,000 کا دن ایسی گزر جائے گی جسے ہم فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پتہ بھی اس کو نہیں چلے، قیامت کے کامیاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، پتہ بھی اس کو نہیں ہوگا میرے بھائی دوست، اور پل صراط پر بھی یہ کامیاب ہوگا۔ یہ پل صراط ایسا پل ہے، یہ جہنم کے اوپر ہے، اس کو پتہ بھی نہیں، ایسے گزر جائے گی جیسے بجلی کی ایک چمک ہوتی ہے، بجلی کی طرح پار کریں گے میرے بیٹے، اگر کوئی اس سے گر جائے نیچے جہنم میں جائے گی، جہنم زمینوں کے نیچے ہے، اور اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے، اگر اس سے آدمی گر جائے، گرتا چلا جائے، گرتا چلا جائے، گرتا چلا جائے، 70 سال میں یہاں نیچے تے تک پہنچ جائے گی۔ جہنم زمینوں کے نیچے ہے، اس میں آگ ہے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جہنم کی آگ 1000 سال جلی، وہ سرخ ہوا، پھر 1000 سال اور جلی، پھر سفید ہوا، پھر 1000 سال اور جلی، پھر کالا ہوا۔ جہنم کا آگ بھی کالا، جہنم کی بچھو اور سام وہ بھی کالے ہیں، ایک ایک بچھو کے بارے میں آتے کہ خچر کے برابر ہو، یہ خچر گھوڑے کے برابر ہو، گھوڑے جیسا ہوتا، ایک ایک بچھو اتنا بڑا ہو، ایک ایک سانپ اتنا بڑا ہوگا، اتنا موٹا ہوگا کہ اونٹ کی گردن کے برابر یہ تو موٹا ہوگا، اور پورا مہینہ، پورا دن اس پر آدمی چلے 1 گھنٹے میں آدمی 5 کلومیٹر سفر آرام سے کر سکتا، یہ پورا دن میں کتنے کلومیٹر سفر کر سکتا، پھر پورا مہینے میں کتنا کلومیٹر سفر، اتنا بڑا سانپ ہوگا میرے بھائی۔ جہنمیوں کا کھانا کانٹے ہوں گی، ان کا پینا گرم پانی، پیپ اور لہو میرے بیسو غسلین، وہ آتا ہے کہ 1 ڈول غسلین کا اگر اس دنیا میں ڈالے نا، یہ دنیا سے اتنی بدبو جائے گی نا، اتنی بدبودار ہوگی کہ آدمی نہیں ٹھہرے،
اگر جہنمی کو اس دنیا میں سزا، جیسا کوئی جرم کر لی حکومت والے اس کو جو ہے نا سزا دیتے ہیں، اگر جہنمیوں کو اس دنیا میں اگر مشرق میں ان کو سزا دے رہے، مغرب تک ان کی ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے سارے لوگ ختم ہو جائیں۔ جہنمیوں کی کپڑے اگر وہ کہ آسمان پہ جو نا لٹکا دینا، اس کی گرمی کی وجہ سے یہ سارے لوگ جو نا مر جائیں۔ میرے بھائی سے یہ حق ہے، سچ ہے۔ اگر میرے بیس وہ پولیس رات پر بھی یہ کامیاب ہوگا، پھر ہمیشہ کامیابی والی جگہ پر اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جنت آسمانوں کے اوپر ہے، جیسا جہنم زمینوں کے نیچے ہے، جنت جو ہے نا یہ آسمانوں کے اوپر ہے میرے بیس۔ یہ ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں، اس کے لیے میرے بیس اللہ پاک نے جنت تیار کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے۔ آخری درجے والے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملی، اور جنت میں اندھیرا نہیں ہوگا، جیسے جہنم میں روشنی نہیں ہوگی، اور جنت میں اندھیرا نہیں ہوگا۔ جنت میں موسم معتدل موسم بالکل برابر، نہ گرمی محسوس ہوگی نہ سردی۔ ابھی ہم جنوری مہینے میں سردیوں سے پریشان، سردی سے، اور گرمی میں جون جولائی میں جو نہ گرمی سے ہم پریشان ہوں، اور جنت میں ایسا موسم معتدل موسم ہوگا، نہ سردی نہ گرمی محسوس ہوگی میرے بیس۔ 70,000 کمرے بھی آیا ہے کہ ایک ایک جنتی کے گھر میں 70,000 کمرے ہوں گے، اور ہر کمرے میں 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے میں 70,000 فرشتے اس جنتی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس میں باغات ہوں گے، تو بتو لگے ہوئے ہوں گے میرے بیس، مختلف میرے بیس ہو۔ اس میں ایسی حورے 70-72 حورے تو آخری درجے والی، یعنی اللہ رب العزت نے ان کی موٹی موٹی آنکھوں والی، ہمیشہ کے لیے وہ جوان میرے بیس۔ کتنے نبیوں والا صفت جنتی کو اللہ رب العزت، آدم علیہ السلام کے برابر قد اللہ رب العزت جنتی کو 120 فٹ بتاتے ہیں، اتنا میرے بیس قد ہوگا۔ یوسف علیہ السلام جیسا حسن، کتنا یوسف علیہ السلام حسین تھے، سورج سے بھی زیادہ اس کے جو میرے بیس۔ یوسف علیہ السلام جیسا حسن ہر جنتی کو اللہ پاک عطا فرمائے۔ داؤد علیہ السلام جیسا آواز، داؤد علیہ السلام جب اپنی زبور کی تلاوت فرماتے میرے پہاڑ بھی اس کے ساتھ شروع ہوتے، پرندے بھی کھڑے ہوتے۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسا جوانی، 33 سال کا ہوگا، کبھی بھی یہ 34 سال کا نہیں۔ جب سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے آسمانوں کو اٹھایا، جب آخر زمانے میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، پھر بھی وہ 33 سال۔ ابھی 2022 شروع ہے نا، 2022 سال ہوئے کہ وہ آسمانوں کو اللہ پاک نے میرے بیس، وہ جب وہ آئیں گے آخری زمان میں میرے بیس، وہ بھی میرے بیس، اور پھر اتنا برکت ہوگا جب وہ اسی دنیا میں آئیں گے نا عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر سارا کفر ختم ہو جائے گی، سارے ہی ایمان والے ہوں گے، کوئی بھی نافرمانی کرنے والا نہیں ہوں گے جب عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں آئیں گے۔ وہ کہتے پھر دنیا میں اتنا برکت ہوگی نا، اتنا برکت ہوگی، ایک بڑی جماعت یا ایک خاندان، ایک انار، پورے بڑی کی بڑی جماعت جو ہے نا ایک انار کو نہیں کھا سکتے، اتنا برکت ہوگی۔ ایک انگور کا خوشہ اتنا بڑا ہوگا، رکتے اونٹ پر جو ہے نا آدمی لاد کر دینا، اونٹ پر ایک انگور کا خوشہ، اتنا برکت ہوگا۔ اس لیے کہ زمین پر میرے بھائی دوستوں کوئی نافرمانی، اللہ تعالیٰ سب فرمان بردار ہوں گے جب عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں۔ ہر جنتی کا عمر 33 سال میرے بھائی دوستوں ہوں گے۔ اور ایسے اس میں صبر، ایوب علیہ السلام کتنا صبر تھا، اس میں کتنا بیمار تھا میرے بھائی، پھر بھی اللہ رب العزت سے شکایت نہیں۔ یعقوب علیہ السلام جیسا صبر ہوگا،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اخلاق تھے، اپنے سر کے دشمنوں کو بھی جو نا معاف فرما. اور یہودی کا قصہ مشہور ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، یہودی آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو یا اپنا تلوار، اور جو نا نبی اگر سویا بھی ہوتے اس کا دل بیدار ہوتے میرے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھ اس کی کھولی اور یہودی نے کہا ابھی بتاؤ کون بچائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت. بس اسی بات سے یہودی کی ہاتھ کپ ہی آئی اس کے ہاتھ پر اور تلوار گر گئی اس ہاتھ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا ابھی تو بتا دے کون بچائے گا تو. انہوں نے کہ آپ جو نا اچھی تلوار لینے والے ہیں، یعنی مجھے معاف کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر. اور جب مکہ فتح ہوئی 10,000 12,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اور جب مکہ فتح ہوئی فاتحانہ داخل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پتہ تھی کہ کتنی تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اور کتنی جنا تکلیفیں ان کی گھر بیٹیوں کو، ان کی اولاد کو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو کتنی شہید کیے، کتنی تکلیفیں دی. اور جب مکہ فتح ہوئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تمہارے ساتھ ویسے ہی وہی معاملہ کروں گا جیسا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور جب اللہ پاک نے ان کو کنویں میں حفاظت کی اور اٹھایا میرے بیس، پھر بادشاہ بنایا مصر کا. جب ان کے ساتھ غلہ ختم ہوئی، جب ان کے بھائی آئے ان کی مہمان نوازی بھی کی، کھانا بھی کھلایا، غلہ بھی دیا، مال بھی، پیسے بھی نہیں لیے غلے کے. اور پھر آخر میں جب راز کھولا معافی کیا یوسف علیہ السلام نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں مشرکینوں کو فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. میں تم سب کو جو نا اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کیا ہے. اس کے بعد میرے بیسو اسلام میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے تھے. ہر جنتی کا اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا. ان کی کھانے میرے بیسو گوشت کھائیں گے، بنے ہوئے گوشت میرے بیسو سونے کی پلیٹوں میں آئیں گے، منو کے حساب سے کھائیں گے میرے بیسو. اور منو کے حساب سے کھا کر ان کو ایک ہی ڈکار آ جائے نا سارے میرے بیسو کھانا جو نا ہضم ختم ہو جائے گی میرے. ایک جوڑے کا قیمت جنتیوں کو ریشمی لباس اللہ رب العزت. پھر دنیا میں جتنے لوگوں کے پاس مال دولت ہے وہ ایک جوڑے کا قیمت میرے بیسو کوئی مال سے نہیں خرید سکتا. جنتیوں کو ایسے لباس اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے میرے. 70-72 عورے ہوں گے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عورے، اتنے بیویاں، 2-3-4 کافی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے ایک جنتی میں 100 مردوں کی برابر طاقت ہو. ایک جنتی میں 100 مردوں کی برابر طاقت ہوگی میرے بھائی. ہمیشہ کے لیے جوانی ہو میرے. 70,000 80,000 تک ان کی غلمان ہوں گے، خدمتگار ہوں گے میرے بھائی. وہ لڑکے ہوں گے ہمیشہ کے لیے. اور جنت میں ایسے نظر آئیں گے جیسے بکھری ہوئی موتیوں جیسا جو نہ چمکے گی میرے بھائی. اور جب یہ جنتی اس کو جو نہ کسی کام کے بارے میں بتائیں گے وہ دوڑتے ہوئے چیزوں کو لائیں گے اور نہ کم اور نہ زیادہ لائیں گے میرے بھائی. اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت فرماتے جنت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ایسا ہے کہ ابو ہریرہ جنت میں 1 اینٹ سونے کی ہوگی
اور دوسرا اینٹ جو ہے نا چاندی کی ہوگی، اس کا گارا مٹی جو ہے نا جیسے ہم سیمنٹ سے جو ہے نا اینٹوں کو لگاتے ہیں وہ مشک کی ہوگی، ان کی بجری، ان کی کرش اور موتیوں کی ہوگی میرے بھائی دوست۔ 4 نہریں ہوں گی، دودھ کا نہر، پانی کا نہر میرے بھائی، شہد کی نہر، شراب، پاکیزہ شراب، اور دماغ کو خراب نہیں کریں گے وہ شراب جو نا میرے بھائی۔ اس لیے مولانا جان شیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 1 من پیو، 2 من پیو، 10 من پیو، جتنا پی سکتے ہو پیو، جتنا پی سکتے ہو پیو۔ میرے بھائی سے یہ حق ہے، یہ سچ ہے میرے بھائی سے۔ اوکے، مولانا عمر پالن پوری سے رحمت اللہ، ایسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ جب آدمی مر جاتا ہے یہ دیکھ، حق ہے، سچ ہے میرے بھائی دوست۔ یہ دین کے ساتھ میرے بھائی سو، اور دین میں ایک بنیادی چیز ہے وہ کلمے والا یقین ہے۔ کلمے والا یقین کیا ہے کہ اللہ رب العزت سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئے۔ یہ جتنا پھیلا ہوا نقشہ ہے کائنات ہے، اللہ رب العزت تو ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ جب تک ہم زندہ ہوں گے اللہ رب العزت ہم نہیں دیکھ سکتے میرے بھائی۔ موت کے بعد میرے بھائی سو قیامت کے دن ایک صحابی سے نقل ہے کہ ساروں کو ایسا نظر آئیں گے، اللہ رب العزت سب محشر والے ایسے ان کو دیکھیں گے اللہ رب العزت، جیسے 14 رات کا چاند ہوتا ہے نا، جہاں بھی آدمی ہوتا ہے، گھر کے اندر ہے، باہر پہاڑوں میں ہے، سمندر میں ہے، جنگل میں ہے، جہاں بھی ہو، جیسے 14 رات کا چاند سب کو میرے بیسو نظر آتا۔ قیامت کے دن سارے انسان اللہ رب العزت ایسی جو نا میرے بیسو دیکھیں گے، مگر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے جتنے یہ نقش میرے بیسو کائنات اور جتنا یہ نظام میرے بیسو پیدا کیا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ اتنا بڑا چھت آسمان کو، یہ 7 زمینوں کو اس نے گھیرا ہے، اتنا اونچا۔ دیکھو یہ ہمارے مرکز میں کتنے پیلر لگے ہوئے ہیں اور کتنے اس میں میرے بیسو بیم ہیں اور دیواریں ہیں، یہ چھوٹا سا ہے، وہ پورے آسمان پوری دنیا پر 7 زمینوں کو اس نے گھیرا ہے۔ اس پر آدمی سوچے کہ اس کے بنانے والا اللہ رب العزت کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ ہو اللہ جس نے آسمان کو پیدا فرمایا۔ ایک ہی سورج ہے، اپنے ابھی جو نا مشرق سے جو نا طلوع ہوگی نا میرے بیسو، چلتے چلتے پوری دنیا کو 256 یا 257 ممالک ہیں میرے بیسو یہ خشکی پر، اور میرے بیسو پوری دنیا کو، اور 2-3 حصے پانی بتاتے ہیں اور ایک حصہ خشکی میرے بیسو۔ سمندر پر بھی ان کی روشنی ہے میرے بیسو، ایک ہی سورج ہے، پوری دنیا کو میرے بیسو روشنی جو نا سورج میرے بیسو، ایک ہی سورج کو۔ اس پر ہم سوچیں یہ ہمارے مرکز کے اندر کتنی لیٹیں لگی ہوئی ہیں، پورے کوہاٹ میں، پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں کتنا بجلی، کتنا اور میرے بیسو گاڑیوں میں جتنا لیٹیں، یہ ایک ہی سورج پوری دنیا کا، اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ پانی کتنا، سمندر، بڑے بڑے سمندر چل رہے ہیں میرے بیسو، اور زمین کو، اور زمین سے انسانوں کی جتنی ضروریات ہیں اللہ پاک اسی زمین سے پودا۔ انسان کو بھی اللہ پاک نے اس مٹی سے بنایا ہے، انسان کی جتنی ضروریات ہیں میرے بھائی، اور کتنے ایسے معدنیات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، پیتل ہے، کس نے بنائے میرے، اور کتنے باغات ہیں، کتنی سبزیاں، کتنے جانور، جنگلی جانور، درندے، اور گھروں میں ہمارے ہاں کتنی اونٹ، بھینس، گائے، بکریاں، بھیڑ، کتنے پرندے ہیں میرے بیسو۔ یہ سب کے سب دن کا آنا، رات کو آنا،
ہم اور آپ کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے، اور کتنے فرشتے ہیں، یہ سارے کے سارے میرے بیسو مخلوقات یہ اللہ رب العزت نے بنائی ہے، پیدا فرمائی ہے میرے بیسو. اور یہ سارے کے سارے مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، امر کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک اللہ رب العزت تنہا سب کچھ کر سکتا ہے. اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رازق ایک ہی اللہ رب العزت ذات ہے میرے بیس. موت، زندگی، یہ سارے کے سارے انسان مل کر اگر ایک آدمی کو مارنا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت کا ارادہ نہ ہو، یہ سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات، سارے کے سارے فرشتے اور جتنے ہتھیار ہیں میرے بیسو، اگر اللہ رب العزت کا ارادہ نہیں ہے میرے بیسو، کوئی بھی اس کو یہ نہ موت نہیں لے جا سکتا، کوئی بھی اس کو نہیں مار سکتا ہے میرے. موت بھی اللہ تعالیٰ کیا، زندگی بھی اللہ رب العزت کیا. سارے انسان مل کر ایک انسان کو پیدا نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت روزانہ کتنے انسان اس دنیا میں پیدا، موت، زندگی، صحت، بیماری، نفع، نقصان، عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی، زندگی بننا یا بگڑنا ایک ہی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. اور اللہ رب العزت نے سارے واقعات کو بیان کیا میرے بیسو. اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں یہ بات اتر جائے کہ سب کچھ کرنے والا ایک ہی اللہ. اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کس طرح تازہ ہوتا؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہا کرو. حاجی عبدالوہاب سے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی ہم تو عرب ہے نہیں ہیں، ہم تو اجمی ہیں نا، ہم تو اردو میں کہہ سکتے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی غیر سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. اس سے ایمان کی تجدید، اس سے ایمان تازہ ہو جاتی. حدیث پاک میں کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے ہونے کا اور مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین بیان کرنے میرے پیش. اور اللہ رب العزت نے سارے واقعات کو اپنے کلام مجید میں میرے بیسو. اس لیے میرے بیسو ہم پہلے کام کہ نہ کسی سے ایک ذرے کے برابر خوف ہو اور نہ کسی سے ایک ذرے کے برابر امید ہو. خوف ہو وہ بھی اللہ جل شانہ سے، اگر امید ہو وہ بھی اللہ رب العزت ذات سے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں کامیابی ہے، اور اس سے ہٹ کر جتنے غیروں کے طریقے ہیں اس میں ناکامی ہے میرے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ، عبادات میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، معاملات میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، معاشرات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، اخلاقیات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. اس لیے میرے بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں کامیابی. ہمارے جسم میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا لباس میں، کھانے میں، پینے میں. مسجد میں جب ہم داخل ہوتے نا درود شریف پڑھ اور دائیں پاؤں سے اور مسنون دعا اللہم افتح لی ابواب رحمت، بس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. راستے پہ جائے نا دائیں طرف پہ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میرے. اس لیے حدیث پاک میں آتے جس نے میرے سنت کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ایک ایک نبی کی سنت میرے بیس. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 4 سنتیں ایسی ہیں کہ یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، اور بھی ہے مگر 4 یہ بھی ہے. مفہوم ایسا ہے میرے بیس. حدیث مسواک کرنا یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے.
خوشبو استعمال کرنا یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشبو استعمال کی. نکاح کرنا یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اور حیا جو ہے نا، حیا یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. میرے بھائی، جو سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اس کی میرے نیک لوگوں کی دل میں اللہ رب العزت اس کی محبت میرے بے شمار میں نیک لوگوں کی دلوں میں اس آدمی کی محبت ہوگی جو سنتوں کا اہتمام کرتا ہے. اور بد کردار لوگوں کے دلوں میں اس آدمی کا روب اللہ رب العزت میں، اور روزی میں اللہ رب العزت اس کی ان کو برکت عطا فرمائے جو سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں. اور دین پر اللہ پاک اس کو استقامت عطا فرمائے جب سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں. میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ مسواک ہے، یہ وضو میں جنا کرنا، مسواک کرنا یہ سنت ہے. اور اس سے پھر کتنا 70 درجے جنا نماز میرے بھی سے زیادہ ہوتی. 70 درجے جب مسواک آدمی کر لی وضو میں اور نماز پڑھ اس کے 70 درجے جنا آیا نہیں کہ مسواک کر لو اس میں 10 فائدے میرے بھائی. علماء نے لکھا ہے کہ 70 فائدے ہیں اس میں. سب سے پہلے یہ سنت ہے اور موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگی میرے بھائی کہ ہم سنتوں کا اہتمام میرے بھائی دوستوں کرنے. اور ایمان کے بعد ایمان کیا ہے میرے بھائی، لیکن کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر سچ ماننا یہ ایمان ہے. کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر سچ ماننا یہ ایمان ہے میرے بھائی. اور ایمان والوں کو اللہ پاک نے ہر زمانے میں کامیاب کی. اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے جا رہے تھے بنی اسرائیل، سمندر نے راستے دی. نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے تھے اور عذاب جب آیا طوفان نوح اس میں ایمان والوں کی حفاظت اللہ پاک نے کی. ہود علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کی بھی اللہ رب العزت نے ہوا سے جو نا ایک لکیر جو نا لکیر کے اندر جو نا ان پر ہوا کا اثر بھی نہیں ہوتا. اور باقی بھی ایمان جو تھے کتنے ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے درخت جو نا پڑے ہوئے ایسے پٹک پٹک کر زمین پر جو نا. میرے بھائی دوستو، وہ ایمان کے بعد سب سے مقدم وہ نماز ہے میرے بھائی. نماز اللہ رب العزت سے مانگنے کا ایک ذریعہ. نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتلائی. نماز مومن کا نور ہے اور دل کا بھی نور ہے. آیات کا مفہوم ہے. اور مدد حاصل کر لو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. یہ دو چیزیں ہیں نا، یہ اللہ رب العزت سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز اور صبر میرے بھائی. یہ مدد حاصل کر لو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ میرے بھائی. کہتے جب نماز کے لیے آدمی کھڑا ہوتے نا اللہ رب العزت اور اس کے درمیان جو نا پردے ہٹ جاتے ہیں جب یہ نماز کے لیے، اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں میرے بھائی. جو صبح کو نماز کو آتے ہیں نا اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے. جو اندھیروں میں مسجدوں میں آتے ہیں کہتے قیامت کے دن اس کی پوری نور کی خوشخبری سناتے ہیں. قیامت کے دن اس کے ساتھ جو اندھیرے میں جو نا مسجدوں کو آتے ہیں اور جو صبح کی نماز جو نا باجماعت پڑھ لیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتے ہیں. اللہ پاک اس کی حفاظت پر میں پورا دن اس کی اللہ رب العزت حفاظت پر. کہتے ہیں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب نماز کے لیے صفیں کھڑی ہوتی ہے نا، جب صفیں بنتی ہے نا نماز کے لیے، فرماتے کہ حوریں جو ہے نا حوریں آسمان سے جھانک لیتی ہے، دیکھتے ہیں یہ نمازیوں کو، یہ صف والوں کو یہ دیکھتے ہیں میرے بھائی. اور جو نماز کا میرے بھائی سو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت 5 طرح سے ان کا اکرام اعزاز فرماتا ہے. ایک یہ ہے کہ اس سے روزی کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے. دوسرا اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے. قیامت کے دن اس کو نام اعمال جو نا داہنے ہاتھ میں بھی جو نا ملے گی.
وہ بہت خوش و خرم ہوں گے، لوگوں کو دکھاتے پھریں گے کہ مجھے عمل نامہ دائیں ہاتھ پر ملی اور پولیس صراط پر بجلی کی طرح پار کرے اور بغیر حساب اللہ پاک اس کو جنت میں داخل پائے۔ نماز سے میرے بھی اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تو دن کے شروع کی 4 رکعت سے عاجز نہ بنو، تمام دن کی حاجتوں کو پورا کرو۔ یوں آیا ہے کہ یہ دن کی شروع کی 4 رکعتیں ہیں نا، جب ابھی اشراق کا وقت ہو جائے، جب 2 رکعت اشراق نماز پڑھ لیں اور 2 رکعت جو نا صلاۃ حاجات پڑھ لیں، یہ دن کی 4 رکعتیں ہیں۔ اسے اللہ رب ابن آدم، تو دن کی 4 رکعتوں سے عاجز نہ بنو، تمام دن کی حاجتوں کو پورا، سارے دن کی حاجتیں۔ اس لیے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ پاک وہ فرماتے یہ خبر تو نبی دے سکتا ہے، بادشاہ بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ خبر نبی دے سکتا ہے، بادشاہ بھی، مگر میرے عزیزو یہ ایمان یقین کے وہ شیطان ہمارے گمان کو خراب کرتا نہیں ہوتے۔ نمازی بہت ہے بھئی، یہ کرتے 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 پھر ایمان میرے بھی یقین بنے گی۔ جیسے ہم کاروبار کرتے کوئی جو نا 20 سال 30 سال ملازمت، دکان، زمینداری کرتے نا، اس پر ان کی بھی پھر یقین بن جاتے گا، ہاں یہ اسی دکان سے ملتا ہے۔ جب ہم اعمال کرتے کرتے پھر ہم کہتے ہاں نہیں نماز سے ملتا ہے، میں نے صلاۃ حاجات کو پڑھ لیا، کہتے 2 رکعت عشاء ہے چاشت نماز، جب ہم اس میں روزی کی برکت بھی ہے اور 360 جوڑ ہے انسان کی بدن میں، ایسے اس نے ایسا کیے جیسے 360 صدقے اس نے کیے۔ 2 رکعت چاشت کی نماز میرے بیسو پڑھنا، اس لیے میرے بیسو خود بھی نمازوں کو پڑھنا اور سب کو، اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ 100% نمازیوں کو بنانا۔ ایک حدیث پاک میں آتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر عبادات کے بارے میں پوچھو گی نا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھو گی۔ اگر کسی کی نماز اچھی اور پوری نکل آئی، ان کی باقی اعمال بھی، ان کا روزہ، ان کا زکوٰۃ، ان کا حج، باقی بھی میرے پیسے، اور جس کی نماز اگر خراب ثابت ہوئی نا، باقی اعمال بھی۔ اگر نعمتوں کے بارے میں پوچھو گی نا، کتنی نعمتیں اللہ پاک نے، سب سے پہلے جو نعمتوں کے بارے پوچھو گی، صحت کے بارے میں پوچھو گی۔ یہ صحت جو ہے نا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ نمازوں کے ذریعے سے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ فرشتے بھی نماز پڑھتے، جتنے احکامات نازل ہوئے وہ زمین پہ، اور یہ نماز کا حکم یہ آسمانوں میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے اور وہاں میرے بیچ نماز 50 نمازی ملی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم کر لے، 50 زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر 5 کم کرتے کرتے آخر میں جو نا 5 نماز، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری امت جب 5 نمازوں کو پڑھی تھی نا، 50 نمازوں کے برابر اجر، نمازیں تو ہم 5 ہی پڑھیں گے اور اجر کتنا ملے گی؟ 50 نمازوں کے برابر۔ میرے بھی سب کو بتانا ہے، سب کو اس پر لانا ہے، یہی محنت ہے میرے بھی۔ اور میرے بھی سو ضروری علم ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر اتنا ضروری علم سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے، تاکہ حرام حلال جائز و ناجائز کی پہچان کر سکتے۔ علماء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وارث ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وراثت میں درہم و دینار کی وارثوں کو کوئی نہیں بناتے میرے بیچ، علم کی وارث بناتے میرے بیچ۔ اور علم قرآن و حدیث کا علم قرآن و حدیث، اس میں اولین و آخرین علم ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تو جاتا ہوں مگر 2 وعظوں کو چھوڑتا ہوں، ایک بولنے والا ہے، دوسرا خاموش۔ بولنے والا قرآن پاک ہے کہ اس کی تلاوت کرو، اس کے مطابق زندگی، اور خاموش میرے بے موت ہے، موت کی یاد ہے، موت ہے میرے بے۔ یہ 2 وعظوں کو چھوڑتا ہوں۔
تو میرے بھائی دوستو، ہم کو اس لیے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر اگر تو صبح کو جا کر کلام اللہ شریف کی ایک آیات سیکھ لے، یہ 100 رکعت نوافل پڑھنے سے جو نا افضل ہے۔ اگر علم کا ایک باب سیکھ لے، خواہ اس وقت معمول بھی ہو یا نہ ہو، وہ 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ میرے بھائی دوستو، ہم قرآن پاک کو سیکھے، صحیح طریقے سے حفظ، اور ادنا درجہ ان کا یہ ہے کہ ہم فقطاً ان کی جو نا الفاظ کو سیکھیں۔ اور میرے بیسو، اور ضروری دو قسم علم ہے۔ ایک علم وہ کہتے جو علم کا راستہ اختیار کرتے نا جنت کی راستے، اس کے لیے اللہ پاک آسان فرماتے۔ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور ان کو سکھائے۔ اور ایک فضائل کی علم ہے، وہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر، اس لیے یہ امت جو کھڑی ہے یہ فضائل پر کھڑی۔ اور ایک مسائل کی علم ہے۔ مسائل کی علم ہم علماء سے پوچھ کر تجارت کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، جو بھی مسئلہ ہمیں درپیش ہو، ہم میرے بیس علماء سے، مفتی حضرات سے ہم اس سے پوچھے میرے بیس، جو بھی، بس یہ علم ہے۔ عالم بننا یہ تو اگر پورے علاقے میں ایک عالم ہے نا، پورے علاقے کا جو، مگر ضروری علم اتنا سیکھنا، کہتے یہ 6 صورتیں ہیں نا، یہ بھی ضروری ہے نا، کہ کم سے کم 6 صورتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی صورتیں، سورت بقرہ جیسے بڑی صورت، یہ ضروری علم میں ہے 6 صورتوں کو پڑھنا۔ میرے بھائی جسو، ہم جو بھی مسئلہ ہو علماء سے پوچھے، بس یہ علم ہے علماء کے، ایسی ہم خیال کرنے علماء کے، جیسے قرآن و حدیث کا ہم میرے بیسو کے ایسی علماء کی میرے بیسو بچوں کو حافظ بنائے، عالم بنائے۔ میرے ایک حافظ 10 آدمیوں کی میرے بیسو ان کی شفاعت قبول ہو۔ جو سورۃ یاسین کو دن کی شروع میں پڑھ لے، ان کی تمام دن کی حاجتیں اللہ پاک حوائج پورے فرماتے ہیں۔ جس گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اس میں خیر و برکت آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ہم ذکر اللہ تعالیٰ کو، جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ رب العزت ہمیں یاد فرمائیں گے میرے بھائی۔ تسبیحات، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، قرآن پاک کی تلاوت، وفاظ روزانہ 3 پارے، ایسی ناظرہ خواہ جو نہ روزانہ 1 پارہ، ان کی ہم صورت واقعہ، صورت غنا ہے، صورت فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے میرے بیٹے۔ مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، جو صبح نماز کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب 3 بار پڑھ لیں۔ عصر کی نماز کے بعد 3 بار یہ استغفار پڑھ لیں۔ اس سمندر کی جا کے برابر بھی ان کی گناہ ہوں، وہ ساری جو نا معاف فرماتے۔ اخلاق سارے لوگوں مسلمان سب آپس میں پائیے، ایک جسم کی مانند ہے میرے بھائی۔ اس لیے اس میں تم زمین والوں پر رحم کر لو، آسمان والا تم پر رحم۔ اس میں میرے زمین میں انسان بھی ہے، حیوان بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ میرے بھی اللہ رب العزت ہم پر۔ اور ہم جو بھی نیک ہم اللہ تعالیٰ کی رضا، عملوں کا دار و مدار نیت ہم پر۔ اور اللہ پاک نے ہمیں ایک محنت عطا فرمایا ہے، وہ محنت ہے دعوت والا محنت۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اس محنت کے لیے آخر میں خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں میرے بیس اس کے ختم نبوت کی برکت سے وہ محنت اللہ پاک نے ساری امت کو عطا۔ جتنی امتیں گزری ان کی کمیوں کو اللہ پاک نے بیان۔ اس امت کی افضلیت، اے امت محمدیہ، تم افضل امت ہو کہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے۔ تم بھلی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی، اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، یہ تمہیں سرخ اونٹ سے جنا افضل ہے، ایک صبح اور ایک شام
اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانا دنیا اور مافیہ سے افضل. ایک ایک نماز اللہ تعالیٰ کے راستے میں پڑھنا 49 کروڑ نمازوں کا اجر و ثواب. ایک ایک روپیہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا 7 لاکھ صدقے کا اجر. جب ہم اس محنت کو کریں گے اللہ تعالیٰ کی غیبی ایمان والوں میری مدد کر لو میں تمہاری مدد. جب ہم اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کریں گے اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائیں گے. عشر نبیوں کے ساتھ ہو. ہمارے بڑے فرماتے ہم کچھ بھی نہیں چاہتے. مال والوں کی مال محبت, بادشاہوں کی بادشاہی مبارک, عہد والے کی عہد مبارک. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے جا رہے ہوں, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوں, اور ہم نے بھی کچھ نہ کچھ دین کی محنت کر ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے جائیں تاکہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگی. اس لیے میرے اور یہ محنت ہم اس لیے کرتے کہ تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے. کہتے اللہ راضی سب راضی. اس کے لیے میرے بیسو ہمارے بڑے فرماتے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 مہینے لگے دین بھی سیکھی اور دین کی محنت. جب ہم نیت کرتے نہ ارادہ کرتے ہیں, ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ یہ محنت اللہ تعالیٰ کو ہاں قبول ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قبول کر لیں, اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں نا جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ میں تیار ہوں دین عالی محنت کے لیے. نو ابھی تقاضے جو نہ بھائی چلائیں گے سارے ارادے کر کے. یہ قبولیت کی سب سے پہلے نشانی ہے جو کھڑے ہو کر ارادہ کرتے اللہ پاک اس کو قبول فرماتے ہیں. ماشاءاللہ سب بھائی تیار ہیں نا انشاءاللہ. یہ تو اس کے لیے جس طرح بھائی نے فرمایا کہ اس کام کے مقصد سمجھنے کے لیے